میاں والی سے تعلق رکھنے والا سلامت اللہ ہو کہ اسلام آباد کے سگنلز پر گاڑیوں کا شیشہ صاف کرنے والا بلال، دونوں کی کہانی مختلف ہونے کے باوجود کچھ مماثلت رکھتی ہے، اور وہ مماثلت ہے ہاؤس آف چیریٹی، امریکی ریاست ٹیکساس کا ایک ایسا ادارہ جہاں پاکستان سے غریب اور نادار بچوں کو امریکہ بلا کر ان کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ بیگم حشمت آفندی اس ادارے کی سربراہ ہیں۔ ہم لوگ انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں، ہم لوگ 11 ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں پر ہم کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً 98 to 100 میڈیکل پروفیشنلز ہیں جو والنٹیئر کرتے ہیں اپنا ٹائم، اپنی سکلز، اپنی ایکسپرٹیز، اور لیکن میرا اپنا جو پیشن ہے وہ پاکستان ہے، کیونکہ میں پاکستان میں گرو ہوئی ہوں، میں نے وہیں پہ یہ کام سٹارٹ کیا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ چیریٹی بگنز فرام ہوم، تو دیٹ از مائی ہوم، اور اگر میں وہاں پہ نہیں کروں گی تو پہلے مجھے وہاں پہ کرنا ہے، پھر میں نے کہیں اور جانا ہے۔ 10 سالہ سلامت اللہ میاں والی کے نواحی قصبے داؤد خیل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ وہ کبھی علاج کے لیے امریکہ آ سکے گا۔ پاکستان میں کوئی ایک میرے ابو کا دوست تھا، اس نے تو بولا کہ لاہور میں پتہ نہیں کوئی ہاسپٹل ہے بہت اچھا ہے، کہہ رہے ہیں بچوں کو پتہ نہیں امریکہ لے کے جاتے ہیں۔ میرے ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ٹرائی کر لیتا ہوں، تو پھر میرا ابو لے کر گیا، تو ایسے ہی پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ جو اس بچے کو ٹیومر ہے یہ اینیملز میں زیادہ ملتا ہے بنسبت انسانوں کے، یہ 5th رپورٹڈ کیس ہے دنیا کا۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں مدیہ کہ ان کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا ٹریٹمنٹ اتنا لانگ رہے گا، جیسے سلامت اللہ ہے۔ سلامت اللہ کی سرجری ہوئی، اس کا ٹیومر انہوں نے ریموو کیا، وہ ٹیومر دوبارہ گروش ہونا شروع ہو گیا، تو پھر دوبارہ سرجری ہوئی، اور وہ سرجری 14 گھنٹے لمبی تھی۔ 9 سالہ بلال اسلام آباد کے سگنل پر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتا تھا، اور اسی دوران ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ جی میں پاکستان سے اسلام آباد پہ تھا، لیکن اسلام آباد پر میں اسٹیکر بیچتا تھا، سگنل پر دوستوں کے ساتھ جاتا تھا، پھر میں شار ہونے لگا، پھر میں اکیلا جاتا تھا۔ یہ ٹانگ ماشاءاللہ لگ گئی، بس سرجری ہوگی۔ بلال جو ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی امیزنگ چائلڈ ہے، آپ اس سے ملیں تو آپ نے خود دیکھا کہ وہ تو لگتا بھی نہیں ہے، وہ ایک لٹرلی ایک فقیر ہے۔ سگنل کے اوپر وہ شیشے صاف کرتے تھے اور وہ سٹکرز بیچتے تھے۔ یہ بہت چیلنجنگ کیس ہے اس کا، کیونکہ اس کی جو امپیوٹیشن ہوئی ہوئی ہے اس کی اسپیس اتنی تھوڑی ہے کہ اس پہ ساکٹ نہیں فٹ ہو سکتا، اور ایک ہڈی بھی نکلی ہوئی ہے، تو اگر اس کو پاکستان میں اس کی پروسیسز نہیں بن سکتی ہیں۔ ہاؤس آف چیریٹی امریکی ڈاکٹرز پر مشتمل گروپ کے ساتھ ہر چند ماہ بعد پاکستان میں طبی کیمپس لگا کر کلیفٹ لپ اینڈ کلیفٹ پیلٹ کا علاج کرتا ہے۔ بیگم حشمت آفندی کے مطابق پاکستان میں ان بیماریوں کی ایک بڑی وجہ غربت کے ساتھ ساتھ زیادہ بچوں کی پیدائش اور خاندان میں آپس میں شادیاں کرنے کا رواج بھی ہے۔ کچھ بچے جو کلیفٹ لپ اینڈ کلیفٹ پیلٹ کے ہوتے ہیں وہ تو بائی برتھ ہوتا ہے، کانجینیٹل ڈیفارمیٹی ہے، اس میں بہت بڑا فیکٹر پری نیٹل کیئر ہے۔ ہمارے ملک کی مائیں جو ہیں، غریب مائیں، وہ اپنا خیال نہیں رکھتی، ایک کے بعد ایک بچے ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اور پلس انٹرنل میرجز، ایک فیملی میں پرابلم ہے اور آپ نے آپس میں شادی کر دی، تب تو ڈیفینیٹلی ایسے ہی بچے پیدا ہوں گے۔ یہاں پر بچوں کو علاج مہیا کرنے کے علاوہ انہیں دیگر مثبت سرگرمیوں کی طرف بھی مائل کیا جاتا ہے تاکہ وہ واپس پاکستان جا کر معاشرے کے لیے مفید شہری ثابت ہو سکیں۔ کھیلوں کی سرگرمیوں کے علاوہ ان کی پڑھائی کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ 7 + 2 = 9 Very good. 9 + 5 = 14۔ ہاؤس آف چیریٹی کی کاوشوں کا عالمی سطح پر بھی اعتراف کیا جا چکا ہے، اور مختلف عالمی چینلز نے ہاؤس آف چیریٹی کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ The acting president of Pakistan makes a stop in the Bayou City. Mohammed Mian Sumru visited the House of Charity Thursday. The organization helps local and foreign children get medical treatment for birth defects and injuries. Thousands of underprivileged children from 14 different countries receive life-changing free surgeries. From Houston's news leader, this is 13 Eyewitness News. The charity's founder, Hashmat Effendi, first met Azima in Pakistan when the girl was just 2 years old. She was always in the bedroom alone by herself. حشمت آفندی کا کہنا ہے کہ ہاؤس آف چیریٹی کی جانب سے شروع کیے جانے والے اس سلسلے کو پاکستان میں لاہور کے بعد
اب جیکب آباد میں شروع کر کے وہ مزید غریب لوگوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دائرہ کار کو بڑھانا چاہتی ہیں۔ مدیحہ انور، اردو VOA، ہیوسٹن۔